کہ یہ شعبان کا مہینہ ہجری کے حساب سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ اس سے پہلے 7واں مہینہ رجب ہے اور اس کے بعد 9واں مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان میں نیکیاں کر کے جنت کا حقدار بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے میں بخش دے، معاف کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے، عام مہینوں کی طرح ہے، سمجھ گئے نا؟ اس میں کوئی دن ایسا خاص نہیں ہے کہ جس میں کوئی خاص عبادت کیا جائے، یا کوئی ایسی رات خاص نہیں ہے جس میں کوئی رات میں کوئی خاص عبادت کی جائے۔ بس اس مہینے کے بارے میں جو روایت حدیث آتی ہے بخاری اور مسلم کے اندر، جس کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے نا، وہ اماں عائشہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شہر اکثر من شعبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ فإنه كان يصوم شعبان كله، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک روایت میں كان يصوم شعبان الا قليلا، شعبان کے اکثر دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ تو اس مہینے کے بارے میں اگر ہم فضیلت بیان کریں تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ پورا مہینے کا روزہ صرف رمضان میں رکھتے تھے، لیکن رمضان سے زیادہ جو روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعبان میں رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ ہے شعبان کی اہمیت۔ لیکن جو لوگ 15 شعبان کی رات کو فضیلت سمجھتے ہیں یا 15 شعبان کے دن کو فضیلت سمجھتے ہیں کہ رات میں لوگ قرآن کی تلاوت کریں، لوگ تہجد پڑھیں، لوگ قبرستان کی جا کر زیارت کریں، یا دن میں لوگ روزہ رکھیں، یہ جو خاص اہتمام کرتے ہیں اس کا حدیثوں میں ذکر ہے، ابو داؤد میں ذکر ہے، ابن ماجہ میں ذکر ہے، ترمذی میں ذکر ہے، ابن ماجہ میں ذکر ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں جو عمل کرتا ہے صحیح حدیثوں پر، وہ حدیث جس نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، 15 شعبان کے دن کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے کسی خاص عمل کے لیے، تو اس لیے اس کے مطابق ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب رات میں کوئی آدمی چاہتا ہے وہ نفل پڑھے تو ہر رات میں تہجد کی فضیلت ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو آدمی تہجد پڑھے، سمجھ گئے؟ ایسے ہی کوئی آدمی قبرستان کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو قبرستان کی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، کبھی بھی جا کے زیارت کرے۔ ایسے ہی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے 15 شعبان کے دن کو خاص نہ کرے، نفل روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، آدمی کے دن روزہ رکھے، جمعرات کے دن روزہ رکھے، یا ہر مہینے عربی کے حساب سے 13، 14، 15 3 دن روزہ رکھے، جس کو ایام عید کہا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے مطابق عمل کرے، لیکن وہ خاص کرنا اس رات کو یا اس دن کو یہ صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں حدیثوں صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، تو محدثین نے اس حدیث کو کیوں ذکر کیا؟ محدثین کا طریقہ یہ رہا ہے، انہوں نے صحیح حدیثوں کو بھی ذکر کیا ہے اور جو صحیح نہیں اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اس کے مطابق عمل کرو، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرو، یہ مقصد ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورہ دخان کے اندر یہ آیت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلہ مبارکہ میں، مبارک رات میں، تو مبارک رات سے مراد وہ لوگ 15 شعبان کی رات لیتے ہیں، تو یہ تفسیر غلط ہے۔ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں، بے شک، کیوں قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہاں کہا اللہ نے صرف دخان میں، اور وہاں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، کہا تو لیلۃ القدر رمضان میں ہے، سمجھ گئے؟ شعبان میں نہیں ہے لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر۔ اور قرآن مجید جو نازل ہوا ہے رمضان کے اندر، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ وہ تفسیر بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے اور لیلۃ القدر کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔
تو میں نے دونوں باتیں بتا دی کہ شعبان کے پورے مہینے کی فضیلت روزہ رکھنے کے اعتبار سے ہے، اور 15 شعبان کی رات یا 15 شعبان کے دن کی کوئی فضیلت ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو صحیح حدیث سے ثابت اس پر عمل کریں، جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کے مطابق عمل نہ کریں، کیونکہ اس میں اجر اور ثواب نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر نیک عمل کی توفیق دے۔ بتا سیں کیا